بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، ترکی اور سعودی عرب تک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ عربوں کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے چند برس قبل ایک اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کے حالت زار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشن گوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا گریٹر اسرائیل بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، عراق، اردن، یہاں تک کہ ترکی بھی اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینے پر قبضے کے لیے یہودی جو پروگرام کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں ہونے دے گا۔ مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خونریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے، چیل، کوے وغیرہ تو لاشوں کو نوچنے کھانے کے لیے اترا کریں گے، مگر نفاست پسند پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ ساری زمین لاشوں سے بری پڑی ہوگی، یہاں تک کہ تک ہار کر جب اس کے پر مسلسل پرواز سے جواب دے جائیں گے تو وہ گرے گا اور زمین پر موجودہ لاشوں پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے اور یہ وقت یہودیوں کے سپورٹرز ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ آئے گا۔ یہ سپورٹرز مکمل طور پر یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ملعون ہو چکی ہے، کو باقی رکھا گیا ہے، اس کو موقع دیا گیا اور اس نے اسرائیل بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال بعد یہ دوبارہ آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ 70 عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استثناء کیوں دیا؟ یہ ایک بڑی طلح بات ہے۔ قانونی تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ منحرف قوم کو اسی وقت ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ قومی نوح، قومی ہود، قومی عاد، قومی سمود، قومی شعیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور امورہ کے بستیہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے اور آل فرعون جو ہلاک۔ ایسا سمجھیے کہ اس سارے معاملے کو درمیان سے ایک وقفہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب بہت تلخ ہے جو آپ کے حلق سے بڑی مشکل سے اترے گی۔ یہودی قوم کو زندہ رکھا گیا جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب مفسرین لکھتے ہیں کہ ادوالین والمینز والادوالین سے مراد نصارہ لی گئی ہے اور مغضوب علیہم یہودیوں کو کہا گیا ہے۔ ایک مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا۔ عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اس لیے یہودیوں کو بچایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسرار مرحوم ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا اسرائی صاحب بتایا کرتے تھے، وہ یو پی اتر پردیش بھارت کے راجپوت تھے۔ وہ بتاتے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی نوجوان بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر سویپر کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا یہ اس لیے کہ اگر راجپوت کی سر پر راجپوت کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تو جوتا لگنے کی تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ تسلی رہتی کہ چلو راجپوت کا ہی جوتا لگا، مگر اگر راجپوت کی سر پر سویپر کا جوتا لگے تو جوتا پڑنے کی تکلیف تو اپنی جگہ، مگر سویپر کے ہاتھوں جوتا لگنے سے جو ذلت ہوگی کہ راجپوت کی سر پر ایک سویپر جوتا لگا رہا ہے، الگ ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خیر امت ہے، اس لیے اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔ اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلس جو مرکز ہے وہ ہے عرب، ان پر آئے گا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عرب کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم یہودی ان کے سینے میں خنجر کی طرح گم پی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بغیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کیا آج کوئی بول سکتا ہے؟ 30 سے 35 لاکھ یہودی اسرائیل میں آباد ہے، جبکہ اس سے زیادہ امریکہ میں موجود ہے، 50 لاکھ کے قریب، اور دنیا بھر میں 1.25 کروڑ کے قریب آباد ہے، اور اس قدر طاقتور ہے کہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔
عراق کے ایٹمی انسٹالیشن کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس بات سے اندازہ لگائے کہ جب اسرائیل طیارے سے عراق کی ایٹمی انسٹالیشن کو تباہ کر کے واپس گئے تو سعودی عرب کی فضا میں انہوں نے ری فیولنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا مینز یہودی مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا، ان میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے اور پھر روگردانی کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ دوستو، یہ کالم جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، یہ ایک معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے ایک اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ آرٹیکل میں نے وہاں سے لیا ہے اور یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ اس کے اوپر اوریا مقبول جان صاحب نے آلریڈی بیان کیا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، ترکی اور سعودی عرب تک بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ عربوں کی اس وقت کیا حالت ہوگی، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئیاں تھی وہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاتھ سے آلریڈی شام نکل چکا ہے، یمن کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے، عراق بھی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ تو اب جو سعودی عرب کے جو اندر اور کافی مذہبی اسکالر جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ڈیٹیل سے گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، ترکی اور سعودی عرب تک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل سے شیئر کروں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔